تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے ویسا کیوں کیا، اس کو تربیت نہیں کہتے۔ یاد رکھیے، ناقد کی ضرورت نہیں ہوتی، مصلح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہر وقت ملامت کرنا اور وہ بھی بچوں کے سامنے، یہ بھی بچوں کے بگڑنے کا سبب ہے۔ اس سے بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کا خوب خیال رکھیں تاکہ بچے کی صحت اچھی رہے، کیونکہ جب صحت اچھی ہوتی ہے تو دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی بنسبت زیادہ پسند ہے۔ بچوں کے اندر عربی زبان کی محبت پیدا کریں، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور جنت کی زبان عربی ہے، اس لیے بچہ عربی زبان سیکھے، اور جب وہ قرآن پڑھے گا تو عربی ابتدا ہوگی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ بچہ عربی بھی پڑھے گا اور دیگر زبان بھی۔ حضرت سید عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ دستور و تربیت۔ حضرت سید عبداللہ صالح نے تربیت الاولاد فی الاسلام کے نام سے ایک بہت ہی جامع کتاب لکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی قبولیت دی۔ عرب و عجم میں یہ کتاب لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ عرب ملکوں میں یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا اور یہ ترجمہ اسلام اور تربیت اولاد کے نام سے شائع ہوا۔ اسی طرح حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نے اس کی تلخیص تربیت اولاد کا اسلامی نظام کے نام سے پیش کی۔ حضرت مولانا سید عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب یقیناً بہت ہی جامع، مدلل اور مفید کتاب ہے۔ مصنف موصوف نے بہت ہی شرح و بسط سے کام لیا ہے۔ قرآن، حدیث اور آثار و اقوال کا شاندار ذخیرہ جمع فرمایا ہے۔ یہ کتاب حقیقت میں بہت ہی بصیرت افزوں ہے۔ نیز علامہ موصوف نے کتاب میں جا بجا تربیت کے سلسلہ میں ماں باپ اور مربیوں کی خدمت میں ہدایات بھی پیش کی ہیں، جن میں سے خاص 10 ہدایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان، اس کی عظیم قدرت اور عجیب انداز سے ایجاد و خلق کی جانب بچوں کی اس طرح رہنمائی کریں کہ وہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرنے لگ جائیں۔ نمبر 2، بچوں میں خشوع و خضوع، تقوی و خشیت الہی اور عبدیت کی روح پھونک دیں۔ نمبر 3، بچوں میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے تمام حرکات اور حالات میں انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور نمبر 4 میں حضرت شیخ فرماتے ہیں، مربی، ماں باپ وغیرہ پر یہ بھی لازم ہے کہ بچے میں محاسبہ کی عادت ڈالیں اور اس کو ایسا عادی و خوگر بنا دیں کہ وہ اپنا محاسبہ ان برے خیالات اور بے سر و ساپا افکار میں بھی کرے جو اس کے دل میں کبھی کبھار آتے ہوں۔ نمبر 5، مربی کو چاہیے کہ بچے کو سورہ بقرہ کی آخری آیات یاد کرا دے اور ساتھ ہی ان آیات میں جو ارشادات اور دعائیں ہیں ان کو واضح طور پر بیان کر دے۔ اور نمبر 6 پہ حضرت شیخ فرماتے ہیں، بچے کو خیر خواہانہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور ان کو تعلیم کے حصول کا شوق دلانا چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے کہ دیکھو، انسان کا مرتبہ علم سے بڑھتا ہے اور علم لوگوں کو عظیم اور بڑے لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے، اور علم سے انسان لوگوں کی نظروں میں محترم اور معاشرے میں باعزت بنتا ہے۔ نیز مربیوں پر یہ فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے مختلف قسم کی تعلیم اور ثقافتی وسائل مہیا کریں تاکہ بچہ پختہ عقل کا مالک ہو اور دنیاوی زندگی میں علم و فکر کے لحاظ سے کامل و مکمل شخصیت کا مالک بن جائے۔ اور نمبر 7 پر حضرت شیخ فرماتے ہیں، مربی کی اہم ترین ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کو آزاد اور خود مختار کام پر ابھارا جائے، خواہ یہ صنعت و حرفت سے متعلق ہو یا زراعت و کاشتکاری سے یا تجارت اور کاروبار سے۔ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام آزاد و پسندیدہ خود مختار کام کیا کرتے تھے اور بعض ہنر و صنعت میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اسی طرح کے کام کو فری لانسنگ کہتے ہیں۔ نمبر 8 پر، وہ بچے جو تعلیم میں فوقیت لے جاتے ہیں
اگر وہ تعلیم کی آخری منزل تک پہنچنا چاہتے ہوں تو ان کو تعلیم ہی میں مصروف ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ چھٹیوں کے موقع پر اپنے ذوق و پسند کے کام کاج اور صنعت و حرفت سیکھتے رہیں۔ اور وہ بچے جو تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، ایسے بچوں کو دین و دنیا سے متعلق ضروری تعلیم دینے کے بعد یہ ضروری ہے کہ انہیں کام کاج اور صنعت و حرفت کی طرف توجہ دلائیں۔ نمبر 9، اور بچوں کو ایسے کام کاج سکھانا چاہیے جو اس کے دائرے اور شخصیت کے مطابق و مناسب ہو۔ مثلا اس کو آگے چل کر بیوی اور ماں بننا ہے تو ایسے بچوں کی تربیت کے اصول اور گھر کی ذمہ داریوں سے متعلق امور، سینہ پرونا وغیرہ چیزیں سکھانا چاہیے جن کی ضرورت ان کو پڑے گی۔ اور نمبر 10 پر حضرت شیخ فرماتے ہیں، والدین اور مربیوں کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بچے کو یہ بتا دیں کہ اسلام ایسا دین ہے جو دین و دنیا دونوں سے تعلق رکھتا ہے اور اسلامی تہذیب محیط اور کامل ہے۔ میری رائے میں اور اسی طرح بہت سے علماء و فلاسفہ اور مفکرین کی رائے میں روحانی اقدار اور معاشرتی و سیاسی نظام جو دین اسلام نے پیش کیا ہے یہی اس لائق ہے کہ تمام عالم کے لیے فکر و اصلاح اور بنیاد کی فراہمی میں امامت کا فریضہ انجام دے۔ ان تربیتی خطوط کے علاوہ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بچوں کی تربیت کے لیے بہت ہی نافع اور مؤثر تجاویز پیش کی ہیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے دن رات تربیتی نظام کے مطابق گزارنے کا جامع پروگرام ترتیب دیا ہے اور اخیر میں مربی حضرات کی خدمت میں بہت ہی درد مندانہ اپیل کی ہے۔ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب آخر میں یہ عرض ہے کہ اے مربی حضرات، آپ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ عہد کیجئے کہ آپ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس اسلامی طریقے اور نظام پر عمل پیرا ہوں گے اور ہمت سے کام لیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد اصلاح کی سورج اور ہدایت کے چاند اور روئے زمین پر چلنے والے فرشتے ہوں گے انشاءاللہ۔ علماء و حکمہ، اسلام کا یہ مرتب کردہ دستور العمل، اس کا ہر دستور کتاب و سنت اور آثار و اقوال سلف سے مستفاد ہے۔ اگر ماں باپ اور معلم و مربی نے اس دستور کے مطابق بچوں کی اصلاح و تربیت کی تو بچوں کا مستقبل تابناک ہوگا اور خاندان و معاشرہ اور قوم و ملت کا نام روشن ہوگا۔ دین و مذہب کا ہر طرف نور ہوگا، عام و خاص کے صلاح و فلاح کی بات بہاری چلے گی اور ملک و ملت کو استحکام و قرار حاصل ہوگا۔ وما ذالک اللہ بعزیز۔